جب دل سے آپ ایک بار کہہ دیتے ہیں نا کہ کافی ہے مجھے میرا اللہ، ہاں مجھے اللہ کافی ہے، تو روح کے اندر تک سکون تحلیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو اتنے عظیم عرش کا رب ہے، جس نے پوری کائنات سنبھال رکھی ہے، اس عظیم ذات پر میرا بھروسہ ہے۔ تو جب سب سے زبردست، سب سے بہترین وکیل میری پشت پر ہے تو پریشان کیوں ہوں؟ تبھی جیت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے، تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اور پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے، تب وہ یا تمہیں تھام لیتا ہے یا پھر اڑنا سکھا دیتا ہے، مگر کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آف لائن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی لاسٹ سین نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ہر وقت آن لائن رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہمارے آن لائن ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ کب ہم آن لائن ہوں اور اللہ تعالیٰ کو میسج کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اللہ سے جتنی مرضی باتیں کر لو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، یا بس کرو بہت ہو گیا، بلکہ وہ تو بہت پیار سے ہماری باتیں سنتا ہے اور ہمیں رپلائی بھی کرتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ رپلائی کیسے کرتا ہے؟ فار ایگزامپل، جب ہم کہتے ہیں یا اللہ بہت اذیت تکلیف سے ہوں، تو فوری قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے رپلائی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ملنا کسی کرامات سے کم نہیں۔ جب محبت الہی ملتی ہے تو دل خود بخود سکون حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ملنا، اللہ تو دلوں میں بستا ہے، اس کا ساتھ ہونا دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، جو نہ تو ساتھ چھوڑتی ہے نہ ادھورا رہنے دیتی ہے۔ محبت تو محبوب کے ماننے کا نام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت احکامات الہی کے آگے سر جھکانے کا نام ہے۔ جب کوئی اللہ کی یاد اس کی محبت کے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے، اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے تو اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر صورت ہوتا ہے جو خلوص دل سے اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ پہلے اسے تنہا چھوڑا جاتا ہے اور پھر بھلا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دنیا اس شخص سے پیچھے ہٹنے لگتی ہے، بیزار ہونے لگتی ہے، خائف ہو جاتی ہے، سارے اپنے اسے چھوڑنے لگتے ہیں۔ دنیا سے متعلق ہر آسائش میں اسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور یہ بے حد تکلیف دہ عمل ہے۔ لیکن بے پناہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود یہ سارا پروسیس انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ سارا عمل انسان کو جگانے کے لیے ہے۔ آپ کو بس اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، جزا سے بے نیاز ہو کر بس کرتے ہی رہنا ہوتا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ بندے کو کب کیا اور کتنا دینا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، سب سے اچھا بھکاری وہ ہوتا ہے جو داتا سے کبھی کسی شے کی طلب نہ کرے، بس ہر وقت سیس نوائے دامن پھیلائے، درِ دولت پر کھڑا حاضر رہے، جو عطا ہو اس پر شکر کرتا رہے، مگر اس در سے کبھی اٹھ کر نہ جائے۔ اللہ کے در پر واپس آنے کے لیے نہیں جاتے، بس جانے اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو گدائی کا۔ کیا آپ کو پتہ ہے شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن نہیں رہنے دیتا، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔
کیا آپ کے پاس مسکرانے کی ایک وجہ بھی نہیں ہے؟ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے سر پر چھت کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے پاس موجود نعمت قرآن کو دیکھیں۔ کیا یہ سب آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیے آپ پہ اللہ کی عطا ہے، فضل ہے اور نعمت ہے۔ دعا اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے تو پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دل بھرا ہوا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنے آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب جب انسان اس سے بات کرتا ہے، اس کی الجھنیں سلجھن میں بدلنے لگتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ زندگی میں جو چیز پسند ہو اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجیے، چاہے وہ عزت ہو، محبت، علم، دولت یا خلوص ہو، اسے اپنے تک محدود نہ کریں، اسے راستہ دیں تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر دوگنا چوگنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے۔ بس اس میں صبر اور انتظار شرط ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا۔ بے شک ہمیں وہ عطا کیا جاتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اکثر ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے جس کی ہم خواہش میں در در پھرے ہوتے ہیں، اور وہ چیز کا ملنا ہمارے لیے بڑی آزمائش بن جاتا ہے، اور ہم پھر اس چیز کو پا کر بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سنبھالیے، الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کو چنا جا چکا ہے اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، اور ہر ماس پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی وہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ پھر ایسے انسان کا اللہ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہو جاتے ہیں۔
راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ راستے وہ جو منزلوں تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور فاصلے وہ جو اپنوں سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، اور وہ قوم پستی میں چلی جاتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے۔ اور مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت نہ سمجھ سکیں تو پھر وہاں خاموش ہو جانا چاہیے۔ بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں۔ بس فکر کریں تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئیں گے۔ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا۔ آپ کے مال اور اولاد کو آپ کی آزمائش بنا کر سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکریں لگوا کر انہی دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہر وقت لوگوں کو وضاحتیں دینا چھوڑ دیں۔ انسان کے اوپر جب کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو اس کو صرف ایک دفعہ وضاحت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف ایک دفعہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے ہیں۔ وہ آپ کے لیے ایسی ایسی آوازیں اٹھائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ دنیا میں انسانوں میں آپ کے لیے وکیل بنا دے گا۔ اللہ کبھی کبھی ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں توڑتا ہے جن پر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے، جو ہمارا غرور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ دوسرے انسان ہمیں اپنے پیچھے لگا لیں، ہمارے جذبات سے کھیلیں اور ہم ان کے پیچھے لگ کر خود کو بے مول کر دیں۔ یہ سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اللہ انسان کو اپنی طرف موڑ سکے۔ آپ اللہ پر توکل کریں۔ توکل یہ ہے کہ انسان پوری جد و جہد کرے، پوری محنت کرے، اپنی حد تک ہر امکانی کوشش کرے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہمارے ذمہ صرف کوشش ہے اور نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ واقف ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی پریشانی سے۔ اللہ کو معلوم ہے ہمارے دل اور دماغ کی کیفیت۔ وہ واقف ہے ہمارے ہر دکھ اور درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ وہ آپ کے سامنے سب کچھ واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا چلا جائے گا، مگر اس عرصے میں آپ نے خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی تو صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ بے سکونی کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں جب ہمیں علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو اذیت دینے سے اور پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا کہ آپ ان حالات کو لے کر پریشان ہوتے رہیں
اور دوسرا آپ جائے نماز بچھائیں اور اللہ سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تم ایسا کرو گے تو وہ آسمان کے دہانے کھول دے گا اور مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کرے گا اور باغ عطا فرمائے گا اور نہریں عنایت کرے گا۔ اور فرمایا، بہشت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ پاک کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ رب کے حضور سجدے میں جھکنے سے پہلے تمہیں قبول کیا جاتا ہے، پھر تمہیں سجدے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بے یقینی بے عملی ہے، یقین عمل کو مکمل کرتا ہے۔ ہمارے دلوں نے ہمیں تھکا دیا، زخموں کو مسکراہٹ سے ڈھانپتے ڈھانپتے ہم خود بھی کمزور ہو گئے، خواہشوں کو دفن کرتے کرتے سانسیں بھی بوجھل ہو گئیں، مگر راکھ کے نیچے ابھی بھی ایک چنگاری چھپی ہے جو یقین دلاتی ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور روشنی پھر سے ہمارے حصے آئے گی۔ یہ زندگی ایک سفر ہے اور اس مختصر سفر میں آنے والی تکلیفوں کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کا سارا سفر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہر تکلیف کا ایک ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے اور اس تکلیف نے کچھ عرصے بعد ختم ہو جانا ہے، تو کیوں اپنی زندگی کا سارا سفر اس مختصر دورانیے کے تکلیف کی وجہ سے خراب کریں؟ اس دوران اگر اپنی توجہ کسی تعمیری کام پر لگا لیں تو تکلیف ختم ہو جائے گی اور زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ عظیم عمل کون سا ہے جس سے انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ امام رونے لگے اور پھر فرمایا، اللہ عز و جل تمہارے دل کو دیکھے تو اس میں دنیا و آخرت کی کسی شے کی طلب نہ ہو سوائے اسی کی ذات والا صفات کے، اور ایک ہم ہیں، ہمارے دل میں کتنی دنیاوی خواہشات ہیں اور ساتھ یہ بھی خواہش ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ دل میں ایک چیز رہ سکتی ہے، دنیا یا اللہ کی محبت، مگر ہمارے سامنے لامحدود خواہشات ہیں جو ہمیں چاہیے، مگر یہ بھی ہے ہمارے ایمان ان کی طرح کے مضبوط نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اپنے آپ سے لڑنے کے لیے، اپنے اندر کی جنگ سے جیتنے کے لیے بہت ہمت اور مشقت کی ضرورت ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری جنگ باہر سے نہیں، اپنے اندر کے شیطان سے ہے جس کو ہرانا ہے ہمیں، دنیا سے نہیں، اپنے اندر کے شیطان نما انسان سے جیتنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی اور حقیقی جیت ہے۔ ذرا سوچیں، جس نے آپ کو وقت دیا آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں، جس نے آپ کو مال دیا آپ کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں، جس نے آپ کو اولاد دی آپ کے اسی دینے والے کو بھول گئے، جس نے آپ کو جذبات دیے آپ کے دل میں اسی کے لیے جذبات نہیں، اسی سے محبت نہیں۔ یہاں کوئی ہمیں کچھ دے تو ہم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور جس نے دیا اس کو یاد نہیں رکھتے، کیونکہ دینے والا وہی ہے۔ اسی لیے ہم بے حس ہو گئے ہیں، اسی لیے ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں۔ آپ پہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آتے۔ آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، آپ کو قدر ہی نہیں ہے۔
یہ بھی ناشکری ہے اللہ کی کہ آپ اپنے رب کو پیچھے کر دیا ہے اور لوگوں کو آگے، اور وہی لوگ آپ کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کی ساری انویسٹمنٹ اللہ پہ لگائیں۔ لوگوں پہ اگر انویسٹمنٹ کرتے رہیں تو کچھ نہیں ملے گا بدلے میں، اور اللہ پہ لگاتے رہیں تو پروفٹ ملتا رہے گا۔ آپ کو جو بھی عمل مشکل لگتا ہے کرنا اللہ کے لیے، بیٹھ کر اللہ سے بات کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ میں یہ عمل کرنا چاہتی ہوں آپ کے لیے، مگر میرے لیے مشکل ہے، مجھ سے ہو نہیں پا رہا۔ ہم انسان ہیں، ہم نہیں نیکی پہ آسانی سے عمل کر پاتے، تھک جاتے ہیں۔ کچھ کام تو ہمیں کرنا مشکل لگتا ہے اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بجائے چھوڑنے کے اللہ کے پاس جائیں، اللہ کو کہیں یہ کام میرے لیے مشکل ہے، اس کو آسان کر دیں میرے لیے کرنا۔ جیسے آپ کے لیے حرام چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو بولے اللہ کو کہ میں بہت کوشش کر چکی، مجھ سے حرام نہیں چھوٹ رہا، کوئی راستہ بتائیں۔ مایوس نہ ہو جایا کریں، اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا کوئی کام نہیں جو آپ کا رب نہ کر سکے۔ آپ اللہ کو بتائیں، اللہ کو پتہ ہوگا کہ میرے بندے نے مجھے یہ کہا ہے، میں نے اس کے لیے آسانی کرنی ہے۔ اللہ کو چھوٹی چھوٹی بات بتایا کریں، اپنے مسئلوں کے حل اللہ سے لیا کریں، لوگوں سے نہیں۔ میں آپ سے بس یہی کہوں گی کہ زندگی کی سخت سے سخت آزمائش اکیلے برداشت کر لیں، نہ رہیں سہاروں کی آس میں، نہ رہیں اس انتظار میں کہ کوئی آ کے تھامے گا، سہارا دے گا، گلے لگائے گا۔ آزمائش کتنی دیر رہے گی؟ سال، 2 سال، 3 سال، آخر میں ختم ہونی ہے۔ جب ہم دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں تب ڈبل دکھ ملتے ہیں۔ میرا ماننا ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ سارے لوگوں کے سہارے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ جس دن آپ سب سے زیادہ اذیت میں ہوں گے، آپ تنہا ہوں گے، اس بات کو سمجھ لیں۔ نہ کریں لوگوں سے گلے، اس نے ساتھ نہیں دیا۔ جب اللہ کا ساتھ میسر ہے پھر لوگوں کا ساتھ کیوں چاہیے؟ بہت کم لوگ ملتے ہیں، سہارے بنتے ہیں، وقت ان کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور آج جس طرح کا دور جا رہا ہے نا، سوچے کوئی آپ کا سہارا بنے گا؟ بس یہ دیکھ لیں اس وقت میں اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس کے لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہوئے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے۔
اللہ کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں کو کن سے نواز دے گا انشاءاللہ۔